حضور علیہ السلام کا ایک خاص وصف جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق رکھتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا کہ میں اخلاق کے مکارم کو مکمل کر دوں، اخلاقیات کی تعلیمات کو مکمل کر دوں۔ اسلامی اخلاقیات میں ایک اہم ترین امانت اور دیانت ہے۔ یہ ایسا خاص وصف ہے کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے اندر جانے جاتے تھے، مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نام سے زیادہ صادق اور امین کے نام سے جانا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کا واقعہ، حجر اسود رکھنے کی باری آئی، لڑائی ہو گئی، اتنا شدید اختلاف ہوا، خطرہ لاحق ہو گیا کہ خون ریزی شروع ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی۔ فیصلہ کرتے ہیں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، حضور علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، سارے قبیلے خوش ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ھذا امین رضینا بہ، یہ شخص تو بڑا امانت دار ہے، امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اعلان نبوت کے لیے کوئی بڑے بڑے معجزات نہیں دکھاتے، حالانکہ حضور علیہ السلام کو ملنے والے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ، اس کے باوجود حضور علیہ السلام اپنے نبوت کے دعوے اور دلیل کے طور پر کوئی معجزات پیش نہیں کرتے۔ اپنا گزشتہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام جب بات کرتے ہیں، سارے پکار اٹھتے ہیں کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، اسی لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ وصف امانت اور دیانت والا ایسا وصف ہے کہ جو اسلام کا خاصہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا ایسا وصف ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں میں مشہور و معروف تھا۔ تو اسی لیے جب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے تو ہمارے اندر بھی یہ وصف خصوصیت کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، امانت کا سوال کرتا ہوں، حسن اخلاق کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی رضا پر خوش رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ حضور علیہ السلام اکثر اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امانت اور دیانت ہے کیا، کہتے کسے ہیں۔ ہم اس کا مفہوم بڑا محدود سا سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی گئی، اب وہ رکھی ہوئی چیز واپس اپنے مالک کو مطالبہ پر بغیر حیل و حجت کے اور بغیر ناراض ہوئے، بغیر تردد کے واپس کر دے، یہ شخص امانت دار ہے، اور یہ امانت کا مفہوم ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی امانت ہے، یہ ہی امانت نہیں ہے، یہ امانت کا جز ہے، مکمل امانت یہ نہیں ہے۔ امانت اس قدر محدود نہیں ہے، بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، بے شمار چیزیں اس امانت کے اندر آپ کو نظر آئیں گی جن کی طرف ہمارا ذہن اور ہمارا گمان بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی امانت میں آتی ہیں، اگر یہ نہ کیا تو کیا یہ بھی خیانت ہوگی؟ اور حقیقت میں اگر وہ کام کر لیں تو امانت ہے، نہ کریں تو وہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی نے مال رکھوایا، اس کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت ہے۔
کسی کا حق نہ دبانا، ادا کر دینا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ حق تلفی نہ کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ دغا نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، غبن نہ کرنا، ذمہ داری کو پوری کرنا، ڈیوٹی پوری نبھانا، جو معاوضہ طے ہو وہ ادا کرنا، اور کسی نے راز بتا دیا اس راز کو افشا نہ کرنا، یہ تمام کے تمام امانت اور دیانت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے، کسی نے مال رکھوایا، واپسی کی باری آئی، ادا نہیں کر رہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھر رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، معاملات میں غبن کر رہے ہیں، ڈیوٹی پوری ادا نہیں کر رہے، معاوضہ پورا ادا نہیں کر رہے جو طے ہوا، اور جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں یہ خیانت میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا، حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کو رسول کو بھی کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کے معاملات کے اندر بھی خیانت نہ کرنا۔ اور جو ان خیانت کے معیارات پر پورا اترتا ہے، جو معیاروں کو کما حقہ ادا کرتا ہے، ایسا شخص امانت دار کہلاتا ہے۔ اور جو ان معیارات کو پورا ادا نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے واضح اعلان فرما دیا، لا ایمان لمن لا امانت لا، جسے امانت کا پاس نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، جسے امانت کا خیال نہیں، ایسا شخص صاحب ایمان نہیں ہے۔ جبکہ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے کامل اور کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی، ان میں ایک خاص صفت اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی، فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومنین، کامیاب مومنین، فلاح پانے والے مومنین کون ہیں؟ جو امانتوں کا خیال کرتے ہیں، جو اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب مومن ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے امانتوں کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ امانات کو ان کے جن کی وہ امانتیں ہیں ان تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، نا انصافی کرو گے یہ بھی خیانت کے اندر آئے گا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون امانت کو ادا کر رہا ہے اور کون امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، تو ان کے بھروسے پر پورا اترو۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس پر اعتبار کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ خیانت کروں گا تو اللہ رب العزت کی پکڑ ضرور آئے گی۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر حضور علیہ السلام نے امانت کی پاسداری کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن ہے ہی وہ کہ جس سے لوگ اپنے مالوں کو بھی محفوظ سمجھیں، اپنی جانوں کو بھی محفوظ سمجھیں۔ لوگ اپنے جان و مال کا تحفظ اس سے سمجھیں، اگر وہ مال و جان کا تحفظ اس سے نہیں سمجھتے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں، ناقص ایمان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے منافقین کے خاص نہیں بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، فرمایا اگر منافقین کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کون کون سی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ تینوں صفات ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے اندر نفاق کی علامات ہیں۔ اور نفاق کفر سے بھی بڑا درجہ ہے، یاد رکھیں۔
اور یہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ ہم حضرات جانتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے شہادت سے عمدہ خاتمہ اور شہادت سے بڑی سعادت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے راستہ میں اپنی جان قربان کرنے والے، شہید ہو جانے والے کے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے امانت کے۔ جس آدمی نے امانت میں خیانت کی ہوگی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اگرچہ وہ شہید ہو چکا ہے، اس امانت کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ فلاں شخص کے ساتھ خیانت کیوں کی تھی۔ اور کیسی پوچھ ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اس حالت میں دنیا سے جائے، اس حالت میں اس کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہو کہ اس نے کسی کی امانت ادا کرنی ہو، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کر اس شخص کو دے دیا کرتے ہیں جس کی اس نے امانت دینی ہو۔ فرمایا یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہاں درہم اور دینار نہیں ہوتے، وہاں تو انسان کے پاس نیکیاں ہیں یا دوسرے کے پاس گناہ ہیں، اس کی نیکیاں لے لے کر امانت والوں کو دی جاتی رہیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مقابلہ پر جو لوگ ہوں گے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ تو اتنا بڑا گناہ خیانت کا اور اتنا بڑا حکم، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس خدشے کا اظہار فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہو۔ امانت میری امت میں سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، اور جو چیز آخر میں بچ جائے گی، آخری جو چیز ہوگی وہ نماز ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نمازوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کو اکٹھا بیان فرمایا تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہماری نمازیں ہمیں خیانت سے نہیں روک رہی تو کیا ہماری نمازیں اس زمرے میں تو نہیں آ رہی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نمازوں میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے سب سے پہلے جو چیز گم ہو جائے گی، سب سے پہلے جو چیز میری امت گم کر بیٹھے گی وہ امانت ہوگی۔ امانت سب سے پہلے میری امت سے گم ہو جائے گی، اور جو آخر میں ہوگی وہ نماز ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حالت یہ ہوگی ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، مگر جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وہ امانت کا خیال نہیں کرے گا۔ اور امانت کے بغیر یاد رکھیں دین بھی نامکمل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کی نماز اور روزے کی حالت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ آدمی نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، تو آپ یہ اس کو امانت دار بھی سمجھنا شروع کر دیں اور اسی اعتماد پر ان کے ساتھ معاملات کرنا شروع کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد رکھنا جو شخص امانت دار نہیں ہے وہ شخص دیندار بھی نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ روزے دار ہے، لیکن اگر امانت کا خیال نہیں رکھتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا شخص دیندار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے صرف اس کے دین کو نہ دیکھو، دین جس کو ہم دین سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، تو صرف یہ دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ نہ کر لینا، بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ وہ اپنی بات میں سچا کتنا ہے، امانت رکھوائی جائے تو اس کا کتنا خیال رکھنے والا ہے، اس کے پاس دولت پیش کی جائے تو اس سے کتنا تقوی اختیار کرنے والا ہے، تب جا کر یہ سارے معاملات دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ آج ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، کسی کے نماز کی حالت کو دیکھ کر، روزے کو دیکھ کر ہم معاملہ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب دھوکہ کھاتے ہیں
تو پھر اپنا ایمان بھی ساتھ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ بجائے اس بندے کے خلاف بات کرنے کے ہم داڑھی کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزے کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے ہمیں جب یہ طریقہ سکھا دیا کہ معاملہ کرتے ہوئے اس کے نمازوں کو بھی دیکھو، اس کے روزوں کو بھی دیکھو، اس کی باتوں کی سچائی کو بھی دیکھو، اس کی امانت کو بھی دیکھو۔ جب اسلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تو ہم نے اپنی طرف سے طریقہ کیوں اختیار کیا؟ ہمیں بجائے اپنے اوپر بلیم کرنے کے، اپنے اوپر بات ڈالنے کے، ہم اسلامی تعلیمات پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے، دنیا کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، دین کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جب اسلام نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ مکمل دیندار انسان کب ہوگا، مکمل دیندار انسان تب ہوگا جب حقوق اللہ بھی پورے ہوں گے، حقوق العباد بھی پورے ہوں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی مکمل ہوگا، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال ہوگا، تب انسان مکمل مومن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی معاملات کا بڑا اچھا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا خیال ہی نہیں ہے، یہ بھی کامل مکمل مومن نہیں ہے، پورا اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ ایک آدمی نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بڑا خیال کرتا ہے، معاملات بڑے خراب ہیں، یہ بھی کامل مکمل مومن نہیں ہے۔ کامل مکمل اتم مومن تب بنے گا جب حقوق اللہ کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد کا بھی خیال کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حدیثیں بتائی، ایک مکمل ہو چکی، دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ مکمل کون سی ہوئی؟ فرمایا حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ لوگ امانتوں میں خیانتیں کیا کرتے تھے، وعدوں کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے، معاملات میں گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لوگ امانت دار ہو گئے، امانتوں کا پاس رکھنے لگے، باتوں میں سچ بولنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب سے پہلے اس امانت کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر وقت وہ کیسا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ فلاں قبیلہ کا ایک شخص تھا جو بڑا امانت دار ہوا کرتا تھا، یہ امانت ماضی کی بات رہ جائے گی۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم بغیر کسی سوچ و بچار کے لوگوں کے ساتھ معاملات کر لیا کرتے تھے کہ اگر یہ مومن ہے تو اس کے اندر خیانت نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایمان اور امانت کو اکٹھا بیان فرمایا۔ ہم بغیر سوچ و بچار کے محض اس بنیاد پر کہ یہ مومن ہے، خیانت نہیں کرے گا، معاملہ کر لیا کرتے تھے۔ اور آج ایسا وقت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گنتی پر بتا سکتے ہیں کہ فلاں 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 شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، تو آج ہم اگر اپنے دور کے اندر غور کریں تو ہمیں ہر مقام پر خیانت ہی خیانت نظر آئے گی۔ اور کس قدر اہمیت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام رخصت کر رہے ہیں گورنر یمن بنا کر، اور ساتھ وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی، عہد کو پورا کرنے کی، امانت دار رہنے کی، خیانت ترک کر دینے کی، پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کرنے کی، یتیم پر رحم کرنے کی، نرمی سے بات کرنے کی، ہر مسلمان کو سلام کرنے کی، اور تواضع اور انکساری اختیار کرنے کی۔ یہ وصیت ایسی وصیت ہے جو آج ہم سے مفقود ہو چکی ہے۔ آج امت کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے دور ہو چکے ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک امانت کا حکم دیا کہ مجلس میں 2 ساتھی ہیں، آپس میں راز کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے راز دوسروں کو بتانا شروع کر دیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ باتوں میں بھی خائن ہو چکے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے، اس کو بھی اس امانت کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو مشورہ صحیح دیں، کسی کا نقصان نہ کریں،
دل کے اندر حسد اور بغض ہے اور غلط مشورہ دے رہے ہیں، ایسا کریں گے خائن ہوں گے۔ اور دوسرا، اگر وہ مشورہ جس معاملہ میں لے رہا ہے وہ اگر اس کا راز ہے تو اس راز کو افشا کر دیں گے، تب بھی خیانت والے ہوں۔ اور خیانت کا حکم صرف اتنا نہیں کہ جو آپ کے ساتھ امانت کا معاملہ کرے اس کے ساتھ امانت کریں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت کا خیال کرو، حتیٰ کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت کا معاملہ نہ کرنا۔ اتنا بڑا حکم۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ 4 انسان، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا 4 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک جبار، لوگوں پر ظلم کرنے والا، بخیل، خرچ کرنے کا معاملہ ہے بخل سے کام لیتا ہے، خائن، خیانت کرنے والا، بد اخلاق، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے والا۔ ان 4 کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 4 عادتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، 4 خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کے باقی معاملات تم سے فوت بھی ہو جائیں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا 4 اذا کن فیک، جب 4 معاملات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا کے باقی معاملات تم سے فوت بھی ہو جائیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا حفظ امانت، ایک انسان جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ صدق و حدیث، سچ بولنے والا ہے، وہ حسن خلیقت، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہے، وہ عفت فی طعمت، اور پاکیزہ رزق کھانے والا ہے۔ جب یہ 4 عادتیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے اندر تمام بھلائیاں سمٹ کر آ جایا کرتی۔ اور حضور علیہ السلام کی ان تعلیمات کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتنا اثر ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ مدائن کی فتح کے صورت میں بڑا مال و دولت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نوادرات ہیں، ایرانی بادشاہوں کی تلواریں، خنجر، ان کے تاج، قیمتی ملبوسات، اور اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے 3000 ارب دینار بھی ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مال و متاع جب ان کی خدمت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اس جنگ کے سپہ سالار ہوتے ہیں جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب موجود ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں خوشی میں رو رہا ہوں، اور خوشی جو میری ہے وہ اس مال و دولت پر نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ میری یہ افواج، میری یہ فوج کتنی امانت دار ہے کہ جو کچھ ان کو ملا انہوں نے تمام کا تمام میرے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یہ کیوں امانت دار نہ ہو، کیوں یہ امانت کا حق ادا نہ کریں جب آپ خود امانت دار ہیں۔ یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جب رعایا کا حکمران امانت دار ہوتا ہے تو رعایا بھی امانت کا خیال کرتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ خیانت دار ہوتے، آپ خیانت کرتے تو پھر یہ بھی خیانت کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا حکمران عطا فرمائے، اور ایسا حکمران جو امانت کی پاسداری کرنے والا ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھیے اور ان سے پہلے والی زندگی کو دیکھیے کہ کیسی زندگی، 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، جب اتنا بڑا مال و دولت ہوا تو کسی مجاہد نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس میں سے کچھ میں اپنے پاس رکھ لوں، سارا کا سارا لا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے، اس پر رعایا کا حق ہے، اس پر مملکت کا حق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ امانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں، یا کوئی آپ کے پاس رکھوائے اس کے ساتھ نہیں، بلکہ امانت کا تعلق ہماری زندگی کے ہر معاملہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ پورا جسم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرمگاہ عطا کی اور فرمایا اس امانت کو چھپا کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، زبان عطا کی
اور ساتھ ہی حکم ارشاد فرما دیا یہ میری امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا، جھوٹ چغلی اس سے نہ کرنا، غیبت اور کفر کی باتیں اور بے حیائی کی باتیں اس سے نہ کرنا۔ آنکھ میری امانت ہے، حرام نہ دیکھنا، کان میری امانت ہے، حرام نہ سننا، ہاتھ میری امانت ہے، غلط چیز چوری ڈکیتی اس کے ساتھ نہ کرنا، غلط چیز ہاتھ سے نہ پکڑنا۔ یہ پاؤں میری طرف سے عطا کردہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کو استعمال نہ کرنا۔ تو یہ تمام کا تمام بدن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے، اگر اس کو ہم اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو امانت دار ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر اللہ رب العزت کے حکم عدولی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی ایک عضو کو بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم خائن ہیں۔ اور امانت کا تعلق صرف ہماری اس بدن کے ساتھ نہیں، خلق خدا کے ساتھ بھی اس کا تعلق۔ ناپ تول میں کمی کرنا، میاں بیوی کے آپس کے حقوق کا خیال نہ کرنا، والدین کے حقوق کا خیال نہ کرنا، بچوں کے حقوق کا خیال نہ کرنا، یہ تمام کے تمام خیانت میں آتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر سوال صرف دنیا کا نہیں ہوگا، یاد رکھیں سوال صرف دنیا کا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے واضح حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں کے پاس ان کے بیوی بچے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ امانت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یہ امانت دے کر اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج اگر ہم اپنے بیوی بچوں کی دنیا کی بڑی فکر کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ جن کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کل اسی اولاد کا ہاتھ ہوگا اگر اس کو دین کی تعلیم نہ دی، دین نہ سکھایا، گھر میں دین بیدار نہ کیا تو اسی اولاد کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور یہ اولاد جھنجھوڑ کر پوچھے گی کہ اے ظالم تو نے دنیا میں تو میرے لیے بڑا کچھ چھوڑ کے اپنے لیے گیا، میرے لیے چھوڑ کر گیا، میرے دین کا کچھ سامان نہ کیا۔ آج حالت یہ ہوتی ہے ہم مر جاتے ہیں اور ہمارا جنازہ تک پڑھنا ہماری اولاد کو نہیں آ رہا ہوتا، اور آج ہمیں کتنی بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ساری محنت، ساری رشوتیں، سارے سود، سارے حرام کاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے مرنے کے بعد اپنے اولاد کا فیوچر سیو کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج ہمیں یہ تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یہ کسی کو فکر لاحق نہیں ہوتی ہم میں سے کہ ہماری اولاد نے بھی ایک دن مرنا ہے، اس نے بھی قبر میں جانا ہے، ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں اس کا تو جو ہوگا محفوظ ہم بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کی یہ تمام ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، یہ زندگی، یہ جوانی، یہ صحت، یہ مال اور یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں، یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی عطا کردہ انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانتیں بھی ہیں۔ اگر ان کو صحیح